بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اس آیت کریمہ سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے لوگ اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ یعنی ہمارے دل یہ اللہ کے دست قدرت میں ہیں، وہ اللہ، وہ ذات پاک، وہ جسے چاہتا ہے، جس کے دل کو چاہتا ہے جس طرف پھیر دیتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کو پھیرنا یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ نماز کے بعد یا کوئی بھی نوافل پڑھ رہا ہے یا تسبیح و اذکار کر رہا ہے، تو جو بھی عبادت کر رہا ہے، عبادت کرنے کے بعد بندے کو اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مشغول ہونا چاہیے، اور جو دعا عبادت کے بعد کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دعا صرف اپنے لیے نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے کہ ہم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جہاں اپنے لیے مانگیں وہاں اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگنا چاہیے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، جو بیمار ہے، جو بے اولاد ہے، جو کسی مصیبت میں ہے، جو ہاسپٹل میں ہے، جو جیل کے اندر ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جب بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے حق میں پہلے قبول فرماتا ہے۔ یعنی پہلے ہمیں دیا جاتا ہے، پھر ہم جس کے لیے دعا مانگتے ہیں اس کو دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب ہم اپنے بھائی کے لیے مانگیں گے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، نہ بہکے ہوئوں کا۔ پچھلی آیت میں ہمیں یہ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ابھی آگے والی آیت بتا رہی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
نہ ان کا جن پر غضب ہوا نہ بہکے ہووں کا، یعنی آئے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا، یعنی انبیاء کرام، شہداء کرام، صدیقین، اور جو تیرے نیک بندے ہیں، تیری بارگاہ کے مقرب ہیں، جن پر تو نے انعام عطا فرمایا، احسان فرمایا، ان کے راستے پر ہمیں بھی چلا دے۔ یہ جملہ اس سے پہلے والی آیت کی تفسیر ہے، یعنی جو صراط مستقیم ہے اس کی یہ تفسیر ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی نیک بندے کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نساء میں اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، اور وہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اچھے ہمارے ساتھی ہیں کہ جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا ہمیں اور نمازوں کے بعد بھی جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اس میں بھی شامل کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی کی دعا ہے کہ جب بندہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتا رہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ اسے اسلام کے سچے پکے مذہب سے اور عقائد اہل سنت سے کوئی بہکا نہیں سکتا۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اہدنا الصراط المستقیم اس دعا کو شامل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اسی راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام قرآن پر عمل یہاں کا ترجمہ ہے۔ اب انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سماعت کریں گے۔ سورہ بقرہ جو ترتیب کے حساب سے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، یعنی جس سورت کی آیات سب سے پہلے مدینہ میں نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ یعنی عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت کہا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں اس سورت کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 5 فضائل یہ ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں
یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اور پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں محرومی اور حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی جو بندہ سورہ بقرہ پڑھتے رہتا ہے، اس کی تلاوت کرتے رہتا ہے، اس کے گھر میں، اس کے بال بچوں میں، اس کے گھر والوں میں کوئی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی جادوگر سورہ بقرہ سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس پر ہم سب کا عمل ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا، بلکہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصیبتوں سے کافی ہوں گی۔ یعنی جب سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے 3 پارے میں، تو آخری جو 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو 2 آخری آیتیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ان 2 آیتوں کی فضیلت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے اگر یہ 2 آیتیں پڑھ کر بندہ سو جائے گا تو کوئی جو ہے ناگہانی آفت اور مصیبت اس پر حملہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر جو آیت ہے آیت الکرسی، اس کو پڑھنے کی بھی ہماری عادت ہونی چاہیے۔ ایک رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھیں، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے نکلتے ہی آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے حادثات سے بچنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہی گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، کیونکہ حالات جو اس طرح کے ہیں کہ بچے اگر باہر اکیلے نکل جائیں تو پھر والدین گھبراتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ تو چاہے بچے اسکول جائیں یا مدرسہ جائیں یا گھر سے کہیں اور نکلنے کے لیے جائیں، تو انہیں جو ہے اس چیز کی بچپن سے ہی عادت ڈال دیں کہ وہ گھر سے نکلتے ہی دعا پڑھ کے نکلیں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں
اس طرح کے حروف آئے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی 29 ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ آیات آئی ہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، صاد تا سین میم یاسین۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آیات مقطعات آئے ہیں۔ اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو الف لام میم کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ بس ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور یہ حق ہیں۔ اب ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں یہ بات یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سر العزیز فرماتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ انہیں مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھنا مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ راز حضور کو معلوم نہ ہوتے تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ یعنی اس پوری بات کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حروف مقطعات یعنی یہ حروف جو 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، تا سین میم یاسین، یہ جو حروف مقطعات ہیں اللہ تو انہیں جانتا ہی ہے، ان کے راز اللہ جانتا ہے، ان کا ترجمہ اور ان کا معنی کیا ہے، لیکن ہمارے علماء نے فرمایا، قاضی بیضاوی اور اعلیٰ حضرت بڑے بڑے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ صرف اللہ جانتا ہے اور حضور نہیں جانتے۔ اگر ہم اسے مراد لیں گے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بتایا اور اللہ کے حبیب نہیں جانتے، تو اس سے پھر یہ لازم آئے گا کہ قرآن کے اندر غیر مفید یعنی غیر فائدہ مند، جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی آیت قرآن میں لکھ دی گئی ہے۔ جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک ایک حرف مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور ایک ایک حرف کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ بغیر حکمت کے قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو اگر یہ مان لیں کہ حضور بھی نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ غیر مفید کلام قرآن کے اندر موجود ہے، جبکہ قرآن کا سارا کلام اور ساری آیات قرآن پاک کی مفید ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ عقیدہ سمجھنا پڑے گا اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسرار اور یہ رموز اور یہ راز اپنی عطا سے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بتائے ہیں۔ تو اللہ جانتا ہے ان کا معنی اور مفہوم، اور اللہ کے بتانے سے، اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان راز و نیاز ہیں۔
یہ راز کی باتیں ہیں کہ صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کے حبیب جانتے ہیں. بس ہمیں ان آیات پر ایمان رکھنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اس کا ترجمہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں ان کا ترجمہ ڈھونڈنے اور ان کی میننگ اور ان کا معنی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں صرف جتنا بتایا گیا کہ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے حبیب جانتے ہیں، بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اور ان آیات کے اندر بڑی بڑی برکتیں ہیں. لوہے قرآنی ایک تختی آتی، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر یہی آیات لکھی رہتی ہیں. کاف ہا یا عین صاد الف لام میم صاد نون صاد قاف. تو یہ لوہے قرآنی جس گھر کے اندر لگا دیتے ہیں اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو ان آیات کے اندر اللہ نے اتنی برکات رکھی ہیں کہ ان آیات کو آپ ایک پرچے کے اندر لکھ کر اپنے گھروں میں لگا دیں اور اس کو لکھ کر اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ بنا کر لگا دیں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہمارے بچے، ہمارے گھر والے جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. تو حروف مقطعات پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے اور ان کے حق ہونے اور سچ ہونے کو ماننا ضروری ہے. ہاں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے، اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں استأثر اللہ بعلم ہی ہے، اور استأثر کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور با مقصور پر داخل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز اور مکرم فرمایا. یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. یعنی اللہ نے مقطعات کا علم، حروف مقطعات کا علم اپنے حبیب کو بھی دیا ہے. تو اس معنی کو جو ہے اکثر محققین نے پسند بھی فرمایا، اور یہی جو ہے ہمارا غالب گمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے معنی اور مفہوم بتائے ہیں. اسی طرح جو ہے صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہ بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کا معنی بتایا ہے. اب ہمیں جو ہے ان کی طرف، ترجمے کی طرف یا مفہوم یا ان کے معنی کی طرف نہیں جانا ہے. بعض لوگوں نے جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو انہوں نے ان حروف کا بھی اپنے طبیعت کے مطابق اپنے من مانی ترجمہ کر دیا ہے. ایسا ترجمہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے ترجموں سے بچنا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان جو ہے، اس کے اندر کہیں بھی کسی جگہ بھی ان آیات کا ترجمہ نہیں کیا گیا. اور کیوں نہیں کیا گیا؟ اسی لیے نہیں کیا گیا کہ یہ ان آیات کا ترجمہ جو ہے مخلوق میں کوئی نہیں جانتا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ جانتا ہے اور اللہ نے اس مخلوق کے اندر صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا معنی اور مفہوم بتایا ہے. خود حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، جن کے ذریعے قرآن نازل ہوا، وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان حروف کا معنی کیا ہے. بس اللہ کی طرف سے حروف مقطعات لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور قرآن کا نزول ہوتا تھا. تو یہ حروف مقطعات ہیں الف لام میم. یعنی ان کا جو حروف مقطعات اس طرح کی آیات پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کا کوئی ترجمہ کسی مخلوق کو پتہ نہیں ہے سوائے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے مراد قرآن شریف ہے. جس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ قرآن مجید ہے. قرآن شریف کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنی کتاب کے اندر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب غلطیوں سے پاک ہے، میری کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میری کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن قرآن شریف یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں ہم جو ہے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے.
اور قرآن کی طرح کوئی آیت، کوئی سورت کوئی بنا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اس لیے اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فیضان عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔